جو احسن ثابت ہو جائے، جو الحدیث ثابت ہو جائے، وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. جو احسن ثابت نہیں ہوتا، الحدیث ثابت نہیں ہوتا، وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے. بے شک پوری کی پوری دنیا کی طرف ہو جائے، پوری دنیا جوتے کی نوک پر. پھر اس طرح آگے بڑھیں. کتابن، ایک ہی کتاب، جتنا لٹریچر ہے اس کے اندر تسلسل ربط ہونا چاہیے. وہ گویا کہ وہ ایک ہی شے کے بارے میں، اس کا نقطہ، اس کا مرکز و محور ایک ہونا چاہیے. تو ان کو جسے باب بخاری کہتے ہیں وہ ایک نہیں ہے، اس کے اندر کہیں ربط نہیں ہے. چلو اگر ایک کتاب مان لیا جائے تو ایک تو بخاری ہو گئی، دوسری مسلم ہو گئی، تیسری ماجہ ہو گئی، چوتھی نسائی ہوگی، پانچویں، اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، ہزاروں کی بجائے لاکھوں ہیں. رب کہہ رہا میں نے ایک ہی اتاری، کتابن، ایک ہی کتاب اتاری بس. یہ کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ جی. اور یہاں یہ جانیں رب کی شے اتاری کا مطلب کیا، رب کی کتاب اتاری کا مطلب کیا. رب کی کتاب اتاری کا مطلب یہ ہے وہ مواد، وہ لٹریچر جس میں ہدایت ہے، جس سے ہدایت مل سکتی ہے یا ملے گی. اگر آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو، کسی بھی لٹریچر کو ہدایت کا درجہ دیتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، تو آپ زبان سے کہیں نہ کہیں آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اسے اللہ کا اتارا ہوا، اللہ کی کتاب، اللہ کا لٹریچر، اللہ کا مواد تسلیم کر رہا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. اور یہ مسلمان تو اپنی جتنی یہ ان کی روایات کی کتابیں ہیں ان کو تو یہ جناب قرآن کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بغیر تو قرآن سمجھے نہیں جا سکتا، یہ تو قرآن کا حصہ ہے. یہ تو دو ٹوک اعلان کرتے ہیں یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. آؤ ذرا میدان میں ثابت کرو. پھر آگے بڑھیں. متشابہن، متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپا دی گئی. اس کا علم چھپانے والے کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس، جب اللہ نے اتارا تو اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. جب اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے پر آ کر کہے کہ میں بتا سکتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ بتائیں نا. نہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہن. اس کتاب میں، اس لٹریچر میں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپا دی گئی. اس کا علم چھپانے والے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پھر آگے مسانی. مسانی کا مطلب وہی جو بھی اللہ نے اتارا ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ربط ہے. جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، پانچ کے بعد چھ، چھ کے بعد سات، سات کے بعد آٹھ، آٹھ کے بعد نو، نو کے بعد 10. بھائی جب یہ الکتاب، یہ کائنات ہے، جب اس کائنات کو قرأ کیا جائے گا تو کائنات کیا سامنے آتی ہے کہ کائنات میں ہر مخلوق دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، ربط نہیں ہے، مسانی نہیں ہے. بالکل مسانی. تو اسی کو جب اوراق پر اتارا جائے گا تو جو اوراق پر اتارا جائے گا مسانی بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے. بالکل مسانی بننا چاہیے. تو جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، تو اس کو احسن الحدیث کتابا متشابہا اور مسانی ثابت کر کے دکھاؤ. اپنی بخاری اٹھاؤ، اس بخاری کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ آپس میں جوڑ کے دکھاؤ، ربط ثابت کر کے دکھاؤ. ہر روایت کا اگلی روایت کے ساتھ ربط ثابت کر کے دکھاؤ. آؤ ذرا میدان میں. اور تم تو خود مانتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ کمزور ہے، یہ موضوع ہے، یہ جو ہے وہ صحیح ہے. جب اگر مثال کے طور پر ساری تم اگر پہلی چیز ربط ہے ہی نہیں، اور اگر تم ربط ثابت کر بھی دو، جی دیکھو ربط ہے، اور اگر تم بیچ میں کوئی یہ موضوع ہے تو ربط تو ٹوٹ گیا نا، مسانی تو نہ رہا. جی جی استاد جی بالکل. سمجھ نہیں آ رہی؟ جب تم کہہ رہے ہو موضوع ہیں، بہت ساری روایات موضوع ہیں، گڑی ہوئی ہیں، ان میں کمی بیشی ہے، تو جب موضوع ہیں، گڑی ہوئی، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حسن ہیں، تو مسانی کیسے ثابت کرو گے؟ وہ تو مسانی تو ریجیکٹ ہو گیا نا. جی 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 استاد جی بالکل. تو میرے پیارے بھائیو، جب یہ شرائط ہیں کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جو اللہ نے اتارا تھا. یہ نہیں کہا کہ قرآن اتارا تھا. آگے بڑھتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، جب ان شرائط کے اوپر اتارا جائے اس لٹریچر کو جس چیز کے بارے میں کلیم کیا تھا یہ اللہ کا گاڈ کا ایشور کو اتارا ہوا، تو کیا ہے جو اللہ کا گاڈ کا ایشور کا اتارا ثابت ہوتا ہے؟ اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے پاس جو لٹریچر ہے جسے کہتے ہیں قرآن، حاذا القرآن، اپنے اصل عربی متن میں، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو روایات ہیں، روایات میں بھی ایسا لٹریچر ہے، ایسی روایات ہیں جو مسانی ثابت ہوتی ہیں، لیکن
اس کی پہچان کون کر سکتا ہے؟ اس کی پہچان رب ہی کر سکتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟